वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से प्रोग्राम व्यू 360 के साथ मैं हूं साकिब उल इस्लाम। आज के शो में सदर ट्रंप की तरफ से ईरान जौहरी मुआहदे के मुस्तकबिल के बारे में फैसले का ऐलान, मुमकिन असरात पर एक नज़र और इस्लामाबाद में अमरीकी सफारतकार की गाड़ी से टकराकर नौजवान की हलाकत का मामला, अमरीकी एम्बेसी के सिक्योरिटी ऑफिसर की गिरफ्तारी। प्रोग्राम में मज़ीद क्या कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। अमरीकी कांग्रेस के वस्त मुद्दती इंतखाबात में किसका पलड़ा भारी? कहानी इराक के शहर मूसल में दाइश को शिकस्त देने वाले एक मुजाहमती नेटवर्क की, और अफगानिस्तान में तालीम से महरूम रह जाने वाली खवातीन के लिए उम्मीद की एक किरण। सदर ट्रंप आज ईरान के साथ जौहरी मुआहदे के बारे में अपने फैसले का ऐलान करने वाले हैं। ईरान और अमेरिका के कई इत्तेहादी सदर के मुमकिन फैसले और इसके असरात से निमटने की तैयारियां कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात के साथ नदीम याकूब हमारे साथ हैं कैपिटल हिल से। नदीम, अमरीकी सदर की जानिब से मुतवक्का फैसले के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, क्या मालूमात हैं? सर ट्रंप ने ट्विटर पर एक पैगाम में कहा कि वो आज यानी मंगल के रोज़ ईरान मुआहदे के बारे में अपने फैसले का ऐलान करेंगे। सर ट्रंप जो हैं वो शुरू से ही इस मुआहदे पर तनकीद करते आए हैं और उनका कहना है कि इसमें खुसूसन जो ईरान का मिसाइल प्रोग्राम है उसके बारे में बात नहीं की गई, जिससे मशरिक़ वस्ता के ममालिक को ख़तरा हो सकता है। अमेरिका के अहम जो इत्तेहादी ममालिक हैं उनके रहनुमा जैसे फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन और जर्मनी के एंगेला मर्केल, वो यहाँ पर दौरों के दौरान सदर को कायल करने की कोशिश करती उन्होंने की कि अमेरिका इस मुआहदे से दस्तबरदार ना हो, और अब बोरिस जॉनसन जो कि बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा हैं इसी तरह का पैगाम लेकर यहाँ पर आए हैं। तजियाकारों का कहना है कि अगर अमेरिका इस मुआहदे से अलग होता है तो बहुत मुमकिन है कि ईरान जो जौहरी प्रोग्राम है उस पर काम दोबारा शुरू कर ले। ये जो ताज़ा डेवलपमेंट है इसके बारे में मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। पीर के रोज़ बरतानवी वज़ीर ख़ारजा बोरिस जॉनसन ने अमरीकी महकमा ख़ारजा में अपने हम मनसब माइक पॉम्पियो से मुलाकात की। उन्होंने ये कहकर ट्रंप इंतज़ामिया को ईरान के साथ मुआहदा ख़त्म करने से रोकने पर कायल करने की कोशिश की कि इसके यूरोपीय इत्तेहादी मुआहदे में मौजूद खराबियों को दुरुस्त करने के लिए अमरीका के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। हम समझते हैं कि मुआहदे के दिल को ज़ाया किए बगैर भी, जिसका मकसद ईरान को जौहरी हथियार बनाने से बाज रखना है, हम ईरान पर सख्ती कर सकते हैं। अमेरिका के यूरोपीय हलीफ सदर ट्रंप की जानिब से मुआहदे को तर्क करने से रोकने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर चुके हैं। तजियाकार रॉबर्ट आइनहॉर्न कहते हैं कि अगर सदर जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन नामी इस मुआहदे से दस्तबरदार हो जाते हैं तो खित्ते और दुनिया के लिए इसके दूरस नताइज होंगे। अगर सदर इस मुआहदे को तर्क करते हैं तो इससे अमेरिका और इसके करीबी इत्तेहादियों के दरमियान शदीद इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे। अमेरिका का मुआहदे से अलग होने का मतलब ये भी है कि पाबंदियां दोबारा लगा दी जाएंगी और फिर कुछ सानवी पाबंदियों से यूरोप और एशियाई ममालिक को खतरा होगा, जिससे हमारे करीबी इत्तेहादियों और तजारती पार्टनर्स के दरमियान माशी टकराव पैदा होगा। अमेरिका के साबिक वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी, जिन्होंने इस मुआहदे को तय करने में मदद की थी, इसे बचाने के लिए ईरान और दूसरे पार्टनर्स के साथ गुफ्तगू शनीद कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने इस पर गुस्से का इजहार करते हुए इसे शैडो डिप्लोमेसी करार दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सहाफ़ी ने व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी सारा सैंडर्स से पूछा कि आया इससे सदर का फैसला मुतासिर होगा। मेरा नहीं ख्याल इससे कोई फर्क पड़ता है। मेरे ख्याल में सदर ने बहुत वाज़ेह बयान दिया है। हम किसी ऐसे शख्स से मशवरा नहीं लेंगे जिसके बारे में सदर समझते हैं कि उसने एक बदतरीन मुआहिदा तय करवाया। मुझे समझ नहीं आती कि अब हम उनकी बात क्यों सुने। यहाँ पर वाशिंगटन में ज़्यादातर मुबसरीन और सफारतकारों का कहना है कि इस बात का बहुत इम्कान है कि सदर ट्रंप 12 मई को इस मुआहदे की तौसीक नहीं करेंगे, जिसका मतलब ये होगा कि अमेरिका उस मुआहदे से अलग हो रहा है जिसे सदर बराक ओबामा के दौर में तय किया गया था।
जी साकिब। नदीम याकूब हमारे साथ थे कैपिटल हिल से। थैंक यू नदीम फॉर दीज अपडेट्स। और ईरान के साथ इस बैनुल-अक़वामी जोहरी माहदे पर तज्ज़िया करने से पहले इसके अहम नुकात पर अगर नज़र डालें तो ये माहदा, जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी कहा जाता है, 3 साल कबल ईरान और अमेरिका समेत दुनिया की 6 बड़ी ताकतों बरतानिया, रूस, जर्मनी, फ्रांस और चीन के दरमियान किया गया था। इस माहदे के तहत तय पाया था कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए होगा और ईरान मज़ीद यूरेनियम अफजूदा नहीं करेगा और ना ही इस सिलसिले में मज़ीद तहकीक और तजदीद का काम करेगा। जबकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने तांस और फोर्डो नामी तनसीबात का रोज़ाना की बुनियाद पर, जबकि अराक नामी प्लांट का महीने में एक दफ़ा मुआयना करने की मजाज होगी। इन पाबंदियों पर अमल दरामद के बदले में मगरबी ममालिक की तरफ से ईरान पर आयद इक्तसादी पाबंदियों में बतदरीज कमी, ईरानी दरामदात और बरामदात पर पाबंदियों का खात्मा और ईरानी तलबा पर बैरून मुल्क तालीम के लिए आसानियाँ पैदा करने के वादे किए गए थे। और जैसा कि नदीम ने हमें बताया कि फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन और जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा भी सदर ट्रंप को माहदे से ना निकलने पर कायल करने के लिए अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। जबकि रूस ने भी इंतबाह किया है कि अमेरिका की तरफ से माहदा ख़त्म करने की सूरत में रूस और ईरान मिलकर अमेरिका की इक़्तिसादी पाबंदियों का सामना करेंगे। अमेरिका के इस माहदे से निकलने की सूरत में पैदा होने वाले हालात पर बात करेंगे तज्ज़ियाकार आरिफ अंसार से। आरिफ, वेलकम टू व्यू 360। पहला सवाल तो ये है कि इस माहदे से निकलने की सूरत में फ़ायदा किसको होगा, अमेरिका अगर निकल जाता है तो, और नुकसान किसका होगा? जी साकिब, इसमें जो अहम चीज़ सोचने वाली है या देखने वाली है कि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर बहुत से जो माहदे हैं इंटरनेशनल, उस पर रिव्यू किया जा रहा है, बहुत से ख़त्म भी किए हैं, जिसमें इक़्तिसादी माहदे हैं जैसा कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप थी, क्लाइमेट चेंज का जो माहदा था उससे वो भी रिव्यू किया गया और उससे निकला अमेरिका। तो उसमें जो समझने वाली बात यह है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इन माहदों में अमेरिकन इंटरेस्ट को सामने ला रही है, या कम से कम उनका व्यू पॉइंट ये है कि माजी में अमेरिकन इंटरेस्ट को सुपीरियर नहीं रखा गया, पैरामाउंट नहीं रखा गया, इसलिए वो इनको रिव्यू करता है और कह रहा है कि हम अपने इंटरेस्ट को सबसे आगे रखेंगे। तो इस माहदे में भी यही कहा जा रहा है, गिला है, और माजी में भी यही कहा गया कि इसमें जो है एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और जिससे अमेरिका और उसके कुछ जो एलाइज़ हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। जिस तरह आपने जिक्र भी किया कि मॉनिटरिंग नहीं हो रही सही तरीके से, और जो जिसमें अब कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें ईरानी वाइडर बिहेवियर जो रीजन में है और ख़ास तौर पे जो उनका मिसाइल प्रोग्राम है उस पर भी इसको कवर नहीं किया गया था, और उनको सामने रखते हुए अब ये कहा जा रहा है कि इसको हम रिव्यू करना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका के तमाम इत्तेहादी चाहते हैं कि अमेरिका इस माहदे में रहे। रूस और चीन समेत जितने भी 5 और 6 मुल्क हैं वो सब यही चाहते हैं कि अमेरिका इस माहदे का हिस्सा रहे। तो अगर अमेरिका निकल आता है इस माहदे से तो इसका मुमकिना तौर पर जो सदर ट्रंप का फ़ैसला होगा दुनिया पर क्या असर होगा, जो बाकी ताल्लुकात हैं इन मुल्कों के आपस में? और वही मैं जिक्र कर रहा था कि उसमें वो अमेरिका अपने इंटरेस्ट को साथ ला रहा है और ये कह रहा है कि दूसरे जो उसके एलाइज हैं उनको अपनी इंटरेस्ट को जो है अलाइन करना होगा अमेरिका के साथ, और ये नहीं कि उसके बरअक्स हो। और यही एक रीअलाइनमेंट सी हो रही है कि अमेरिका कह रहा है कि ठीक है, हम इस एग्रीमेंट को रिव्यू करेंगे, हो सकता है कि वो इस तरीके से इसको पूरा रिजेक्ट ना करें, इसमें नई चीज़ें ऐड करने की कोशिश करें। और जो अमेरिका के एलाइज हैं वो भी यही कह रहे थे कि इसको रख के अपने बरकरार रखा जाए एग्रीमेंट को, और फिर इसके अंदर जो कुछ चीज़ें हैं वो ऐड की जाएं या रिव्यू किया जाए। ईरान को ऑब्वियसली ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं थी, लेकिन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में ये चेंज है कि वो एक किस्म की नई जो डॉक्ट्रिन है वो ये कह रहा है कि वो अमेरिका के जो एलाइज हैं उनको अमेरिका के इंटरेस्ट के साथ अपने इंटरेस्ट को अलाइन करना होगा। अगर रूस की बात करें इस सिलसिले में तो रूस ने कहा है कि वो ईरान के साथ मिलकर अमेरिकी पाबंदियों का सामना करेगा। रूस के एक आला अहदेदार ने कहा कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस सामने आएगी, कि वो अमेरिका और बाकी दुनिया से जो इक़्तिसादी पाबंदियाँ ईरान पे लगेंगी उनका मुकाबला ईरान के साथ मिलकर करेगा। तो ये बिलखुसूस जनूबी एशिया के लिए ये क्या मायने रखता है और ख़ित्ते के लिए? जी, एक चीज़ इवॉल्व हो रही है और इसमें हमें ये सामने रखना होगा कि ठीक है, इस वक्त बात तो न्यूक्लियर डील की हो रही है, जोहरी प्रोग्राम की हो रही है, लेकिन जिस हालात में वो हो रही है उस वक्त जो मशरिक़ वस्ता के हालात हैं उसको हमें मद्देनज़र रखना होगा। और इसके डील की नलिफाई होने की सूरत में ऑब्वियसली ईरान पे प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, और उसका ताल्लुक शाम की सूरत हाल से भी है, यमन की सूरत हाल से भी है, लेबनान और उस वाइडर रीजन में जो कुछ हो रहा है। जो आपका सवाल था जनूबी एशिया के लिहाज से, तो उधर भी इवॉल्व हो रहे हैं। जिस तरह हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं और स्ट्रेटेजिक रवाबित जो हैं वो मज़ीद आगे जा रहे हैं,
اور افغانستان میں جس طرح سے سچویشن چل رہی ہے اس میں بھی جو ہے الائنسز نئے طریقے سے ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے یہ ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ چین اور روس قریب آتے جا رہے ہیں اور وہ بہت سے انٹرنیشنل معاملات میں اپنا کوآپریشن بڑھا بھی رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم مل کے جو ایک رجحان دیکھ رہے جا رہا ہے اور جو ان کی پرسیپشن میں یہ ہے کہ امریکہ ایک گلوبلسٹ پلیئر کے برعکس اب ایک یونیلیٹرل سب پلیئر بنتا جا رہا ہے جس میں وہ اپنے انٹرسٹ کو آگے رکھ رہا ہے اور اپنے الائز کو کہہ رہا ہے کہ کیونکہ وہ ان کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے اپنے الائز کے لیے کہ وہ اپنے انٹرسٹ کو امریکہ کے ساتھ الائن کرے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ آج اس بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں. تھینک یو عارف انصار فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ. شکریہ سر. امریکی سفارتکار کرنل جوزف ایمانوئل کی گاڑی سے ٹکرا کر نوجوان کی ہلاکت کے معاملے میں اسلام آباد پولیس نے امریکی سفارت خانے کے سیکیورٹی آفیسر تیمور پیرزادہ کو گرفتار کر لیا ہے. کرنل جوزف ایمانوئل کی گاڑی سے ٹکرا کر ہلاک ہونے والے نوجوان عتیق بیگ کے لواحقین کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن کے بعد کرنل جوزف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا گیا تھا. اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے سٹاف پر نقل و حرکت کی پابندیوں کی خبریں آئی اور پھر ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے واشنگٹن میں تعینات پاکستانی سفارتکاروں کی نقل و حرکت محدود کرنے کی بات کی گئی تھی جس کی تصدیق امریکی وزارت خارجہ کے ایک عہدیدار نے بھی وائس آف امریکہ سے کی تھی. لیکن یہ پابندیاں جو مئی کی پہلی تاریخ کو لاگو کی جانی تھیں ان پر اب تک عمل درآمد نہیں ہوا ہے. مزید اپڈیٹ لیں گے اسلام آباد میں موجود عاصم رانا سے. عاصم، بتائیے گا کہ امریکی سفارت خانے کے سیکیورٹی آفیسر کی گرفتاری کی کیا تفصیلات ہیں؟ جی ثاقب، اس حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ جوزف ایمانوئل کا جس دن یہ ایکسیڈنٹ ہوا 7 اپریل کو، اسی دن یہاں پر سیکیورٹی آفیسر تیمور پیرزادہ جو تھے وہ یہاں پر اسلام آباد کے کوسار پولیس اسٹیشن میں آئے اور انہوں نے اس موقع پر ان کے ساتھ 2 گاڑیاں موجود تھیں. انہوں نے وہاں پر فوری طور پر کوشش یہ کی کہ کرنل جوزف ایمانوئل کو اپنی گاڑی میں بٹھائیں اور وہاں سے وہ نکل جائیں. پولیس نے اس حوالے سے جو ہے ابتدائی رپورٹ لکھ کر دے دی تھی جس کے بعد اس حوالے سے تفتیش کا سلسلہ جاری تھا. آج اسلام آباد میں اے آئی جی آپریشنز ہیں عصمت اللہ جنیجو، ان کے آفس میں اس حوالے سے ان کی ہیئرنگ ہوئی، ان کو بلایا گیا تھا، ان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا جا رہا تھا. لیکن اس دوران بتایا جا رہا ہے کہ پولیس نے کچھ ایسے ایویڈنسز دیے جو وہاں پر سیف سٹی کیمراز کی جو فوٹیجز تھی ان میں سے واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ تیمور پیرزادہ جو ہے وہ کرنل جوزف ایمانوئل کو زبردستی پولیس کی حراست سے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس پر ان کے خلاف جو تھا وہاں پر باقاعدہ ان کو کیس میں شامل کیا گیا اور آج ان کو اسی آفس سے گرفتار کر لیا گیا. یہاں پہ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ ابھی 29 اپریل کو ایک اور ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں سیکنڈ سیکرٹری جو تھے چارلس آسبرن جو تھے وہ بھی یہاں پہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس کے موقع پر وہاں پہ تیمور پیرزادہ ہی پہنچے تھے اور انہوں نے وہاں پر ان کو وہاں نکالنے کی کوشش کی، جس پر پولیس نے کار سرکار میں مداخلت کرنے کی پولیس کے کام میں رکاوٹ بننے کے الزام میں ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا تھا. اس کیس میں وہ آلریڈی ضمانت پر ہے اور آج ان کو دوسرے کیس میں کرنل جوزف ایمانوئل کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے. اور کرنل جوزف کا نام بدستور ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہے ابھی تک؟ جی کرنل جوزف کا نام جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں تو شامل نہیں کیا جا سکتا. البتہ وزارت داخلہ نے ایک بلیک لسٹ بنائی ہے جس کے مطابق وہ بھی تقریباً ان کا بھی یہی رول ہے، لیکن اس کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ اس سینس میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ صرف اس میں صرف ایسے مشتبہ افراد جو وزارت داخلہ کی مرضی کے مطابق ہو اس میں ان کا نام شامل کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے کوئی بھی کورٹ آرڈر باقاعدہ موجود نہیں ہے جس کی بنا پر ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا جائے، لیکن بلیک لسٹ میں ہونے کی وجہ سے بھی ان کے اوپر نقل و حرکت کی مکمل پابندی ہے اور وہ پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ سے فلائی نہیں کر سکتے. تھینک یو عاصم. اسلام آباد، آپ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو فار دیز اپڈیٹس. اور گزشتہ 5 برسوں میں تعلیم کے لیے چین کی مختلف یونیورسٹیوں میں جانے والے پاکستانی طلبہ کی تعداد 5000 سے بڑھ کر 22000 تک ہو گئی ہے. خبر کی تفصیل کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ ہمارے پروگرام ویو 360 میں شامل رپورٹس اور وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو پروگرامز بھی دیکھ اور سن سکتے ہیں. اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے چین کا دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی ہے. مزید تفصیلات آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اس سے پہلے دنیا کے کچھ مختلف حصوں سے کچھ اہم خبروں کی جھلکیاں دیکھتے ہیں ورلڈ ویو میں. شام کی وزارت اطلاعات کی جانب سے ایک معلوماتی ٹرپ کے دوران بنائی گئی فوٹیج کے مطابق ہومس اور ہما کے علاقوں سے شامی حکومت کے مخالف جنگجوؤں اور ان کے خاندانوں کے پہلے گروپ کی منتقلی شروع ہو گئی ہے. ویڈیو میں سینکڑوں افراد کو 62 بسز میں روانہ ہوتے دیکھا جا سکتا ہے. شام کا تیسرا بڑا شہر ہومس سن 2011 سے شامی فوج کے محاصرے میں تھا، جس کے مطابق شہر میں مسلح گینگز محصور تھے.
عراقی سیکورٹی فورسز نے 12 مئی کو پارلیمانی انتخابات کے دوران داعش کے ممکنہ حملوں کے خطرے کے پیش نظر اپنے سیکورٹی منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ اس سیکورٹی منصوبے کا بڑا مقصد ملک بھر میں پھیلے 9,000 پولنگ اسٹیشنز کو 9,40,000 فوجیوں کی مدد سے محفوظ بنانا ہے۔ نکاراگوا میں طلبہ اور وکلاء نے 2 مختلف مظاہروں کے ذریعے ملک کے صدر ڈینیل اورٹیگا کی حکومت کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے۔ صدر اورٹیگا سے استعفے کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین ان پر ملک کے آئین کو توڑنے اور خاندانی ڈکٹیٹرشپ قائم کرنے کا الزام لگاتے ہیں۔ عراق کے شہر موصل کو داعش سے خالی کروانے میں 9 ماہ لگے، جس کے لیے اتحادیوں کو کئی فضائی حملے اور زمینی کارروائیاں کرنی پڑی تھیں۔ برطانیہ کے رائل یونائٹڈ سروس انسٹیٹیوٹ کی شائع کی جانے والی ایک رپورٹ کے مطابق اس کامیابی کی بنیاد مزاحمتی فوج کی جانب سے چلائی گئی ایک ایسی مہم کے ذریعے پڑی جس نے داعش کی طاقت کا زور توڑ دیا۔ کیسے؟ دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 2014 میں موصل پر داعش کے قبضے کے بعد دہشت گرد تنظیم کے لیے پروپیگنڈا کرنے والوں کے مقابلے میں ایک زیر زمین مزاحمتی نیٹ ورک وجود میں آیا۔ حقیقت میں داعش کا قبضہ ایک نفسیاتی قبضہ تھا جس نے لوگوں کو روکے رکھا اور مفلوج کر دیا۔ برطانوی فوج کے سابق اہلکار مائک سٹیونز کے مطابق 2 مہاجرین کی جانب سے کھولے جانے والے ایک ریڈیو اسٹیشن نے مفلوج کرنے والے خوف کا مقابلہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ مناظر ریڈیو الغات کی جانب سے سن 2017 میں جنگ کے عروج پر شہریوں کے بیچ گانوں کے مقابلوں کے ہیں۔ ریڈیو شو خود میں ایک چیلنج ہے۔ یہ اس لیے مختلف ہے کیونکہ اس فن کی نمائش کرتا ہے جو درد سے پیدا ہوا ہے۔ ریڈیو الغات کو داعش کے زیر قبضہ رہنے والے شہریوں کی فون کالز موصول ہوئیں، جن کی مدد سے اتحادی افواج کو ممکنہ ٹارگٹس کے حوالے سے معلومات حاصل ہوئیں۔ انہوں نے کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن کی طرح لوگوں کو بولنے اور بحث کرنے کا موقع دیا، جس سے لوگوں کو داعش کی دم گھٹا دینے والی نفسیاتی قید سے ایک طرح کی ڈھال ملی۔ اس سے آواز کی لہروں پر قبضے کے لیے مقابلہ ہونے لگا۔ اس مقابلے کا اختتام ان کی ایک مضبوط پوزیشن کی صورت میں ہوا۔ مختلف مزاحمتی گروپ ایک میم کے نیچے اکٹھے ہو گئے۔ میم مزاحمت کے لیے عربی لفظ مقوامہ کا پہلا حرف ہونے کے باعث اس تحریک کی علامت بن گیا۔ یہ لفظ شہروں کی دیواروں پر لکھا جانے لگا۔ یہ تصویر داعش کی ایک ویڈیو سے نکالی گئی ہے جس میں اس تحریک کے ایک رکن کو میم کی علامت کے سامنے قتل کیا جا رہا ہے۔ ریڈیو نے ذاتی طور پر سول نافرمانی کا آغاز کیا اور ماں نے ریڈیو اسٹیشن سننے کے ساتھ دیواروں پر مزاحمتی آرٹ بنائے اور اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ لہٰذا یہ ایک نفسیاتی جنگ ہے۔ اس جنگ نے داعش کی موجودگی کو کمزور کر دیا۔ لاکھوں لوگوں کے اس شہر میں داعش کے لیے لڑنے والے کم پڑ گئے کیونکہ ان کی بھرتیوں کا طریقہ ناکام ہو گیا، کیونکہ لوگوں کو نفسیاتی طور پر اعتماد مل چکا تھا۔ رپورٹ کے نتیجے کے مطابق موصل میں عدم تشدد پر مبنی مزاحمت کی فتح کو دوسرے شہروں تک اسی صورت میں پھیلایا جا سکتا ہے جب بھرپور عزم کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کے ساتھ براہ راست بات کرنے کی آزادی بھی ہو۔ ہنری رجول کے ساتھ وردہ خلیل، اردو VOA۔ افغانستان میں برسوں سے جاری جنگ کی وجہ سے بے گھر ہونے والے بچے بنیادی تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہے ہیں، خاص طور پر لڑکیاں جن کی تعلیم کی شرح اس ملک میں انتہائی کم ہے۔ گل نساء ایک ایسی نوجوان خاتون ہیں جنہوں نے کئی سالوں کے بعد تعلیم کا پھر سے آغاز کیا ہے۔ ان کی کہانی ریڈیو فری افغانستان کے ذریعے سامنے آنے کے بعد بامیان کے صوبے کے عہدیداروں نے ایک تعلیمی سینٹر قائم کیا ہے جہاں اس وقت گل نساء اور 50 دیگر نوجوان خواتین پڑھنا اور لکھنا سیکھ رہی ہیں۔ 19 سالہ گل نساء کبھی بھی باقاعدگی سے اسکول نہیں گئیں۔ ان کا خاندان طالبان کے خوف سے بامیان صوبے سے فرار ہو گیا تھا، لیکن بعد میں وہ اپنے آبائی ضلع واپس آ گئے۔ میں اب ان پڑھ ہوں۔ اگر میں اسکول گئی ہوتی تو حالات مختلف ہوتے۔ میں 10ویں یا 11ویں جماعت میں ہوتی۔ فروری میں ریڈیو فری یورپ کی افغان سروس ریڈیو آزادی نے گل نساء اور ان کے تعلیم حاصل کرنے کے خواب پر ایک رپورٹ بنائی۔ اس کے بعد بامیان صوبے کے عہدیداروں نے پرداد شبرتو نامی علاقے کا دورہ کیا۔ انہوں نے ایک میونسپل بلڈنگ کو خواتین کے لیے ایک ایجوکیشنل سینٹر میں تبدیل کرنے پر اتفاق کیا۔
خواندگی کورس کا قیام اس علاقے کی لڑکیوں اور عورتوں کی خواہشات کے مطابق کیا گیا ہے جو تعلیم حاصل کرنے کی خواہش مند ہیں۔ جب گورنر کو ریڈیو آزادی کے ذریعے اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے اس پر فوری ایکشن لیا۔ پڑھانے لکھانے کے لیے ایک ٹیچر کو ملازم رکھا گیا۔ اس پروگرام کے بارے میں جیسے ہی لوگوں کو پتا چلا انہوں نے یہاں آنا شروع کیا۔ اب یہاں پر 50 لڑکیاں اور خواتین زیر تعلیم ہیں۔ میں بہت خوش ہوں، میں اب پڑھنا لکھنا سیکھ رہی ہوں، میں اس گاؤں میں ایک ٹیچر بننا چاہتی ہوں۔ یونیسکو کے مطابق افغانستان میں خواندگی دنیا کی کم ترین سطح پر ہے۔ صرف 45% مرد پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، خواتین کے لیے شرح 17% ہے۔ لیکن اس گاؤں میں خواتین کو اپنے خواب پورے کرنے کے لیے پڑھنے لکھنے کا ایک نیا موقع ملا ہے۔ اگرچہ روایتی طور پر پشتون موسیقی اور رقص سے لگاؤ رکھتے ہیں لیکن اس فن کو بطور پیشہ پسند نہیں کیا جاتا۔ پشاور میں خٹک قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک تعلیم یافتہ نوجوان نے رقص کو بطور پیشہ اپنایا ہے۔ انہیں کیسی مشکلات سے گزرنا پڑ رہا ہے جانتے ہیں پشاور سے اس رپورٹ میں۔ صاحبزادہ اسفندیار خٹک کا تعلق مشہور خٹک سردار اور شاعر خوشحال خان خٹک کی 11ویں پشت سے ہے۔ بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کرنے کے بعد سے وہ ایک غیر سرکاری ادارے میں ملازم ہے، مگر خٹک قبیلے سے تعلق کی وجہ سے رقص اس کے خون میں شامل ہے۔ 2007 میں نے مدام اندو مٹھا سے باقاعدہ طور پہ کلاسیکی رقص سیکھنا شروع کیا۔ ابتدا میں نے ان سے کتھک سیکھا اور بعد میں نے ان سے بھارت ناٹیم جو کہ جنوبی ہندوستانی کلاسیکی رقص ہے وہ میں نے سیکھنا شروع کیا۔ اسفندیار خٹک کا کہنا ہے کہ تعلیم یافتہ ہونا اور سردار فیملی سے تعلق رکھنے کی وجہ سے انہیں زیادہ تنقید برداشت کرنی پڑی، کیونکہ لوگ رقص کو بطور پیشہ اپنانے کو مایوس سمجھتے ہیں۔ اگر ایک فنکار کو کوئی روکتا ہے فن سے تو یہ فنکار کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، یعنی آپ نے اس فنکار کو قتل کر ڈالا اور آپ نے اس فن کو بھی قتل کر ڈالا کہ جو دنیا تک پہنچ سکتا تھا، لوگوں تک پہنچ سکتا تھا، لیکن آپ نے پہنچنے نہیں دیا۔ خٹک ڈانس پاکستان کا قومی رقص بھی ہے۔ خٹک قبیلے کے لوگ ماضی قدیم سے یہ رقص کرتے آئے ہیں، جسے ہاتھ میں تلوار اور رومال لے کر بھی کیا جاتا ہے۔ یہ شاید علاقائی رقص کی تمام اقسام میں واحد ہے جس میں رقاص کی رفتار انتہائی تیز ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کی طرف سے مخالفت ہوتی ہے، بہن بھائیوں کی طرف سے مخالفت ہوتی ہے، پھر جب آپ اسکول جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو جو کلاس فیلوز ہیں ان کی طرف سے مخالفت ہے، ٹیچرز کی طرف سے، پروفیشنل لائف میں بھی جب آپ جاتے ہیں غیر سرکاری تنظیموں میں بھلے کام کر رہے ہوں آپ، لیکن مخالفت ہوتی ہے، یہ سوچ کی بات ہے۔ اسفندیار کو ہندوستانی اور خٹک ڈانس کے علاوہ افغان لوگری، کتاغنی اور افشاری پر بھی عبور حاصل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی جدوجہد معاشرتی بندشوں اور علاقائی نفرتوں کے خلاف ہے۔ خوشحال خان خٹک نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور میں ان کی 11ویں پشت میں 21ویں صدی میں نفرت کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں۔ انہوں نے سہارا لیا شاعری کا اور تلوار کا، اور میں نے سہارا لیا ہے رقص کا اور رومال کا۔ رقاص اپنے احساسات، موسیقی کی خوبصورتی اور ساز و سنگیت میں مجسم ہو کر اسے دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، مگر معاشرتی بندشیں اس حسین امتزاج پر قدغنیں لگاتی ہیں۔ معاشرتی بندشوں کے خلاف اسفندیار کا یہ سفر گو کہ کٹھن ہے، مگر وہ کامیابی کے لیے پر امید بھی ہے۔ عمر فاروق، اردو VOA، پشاور۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ اپنی رائے اور تجاویز دینے کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، اور تازہ ترین خبروں کے لیے فالو کیجیے ہمارا ٹویٹر ہینڈل @UrduVOA۔ ثاقب الاسلام کو اجازت دیجیے۔ ہیو اے نائس ایوننگ۔